امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بہت ذہین لڑکا یہاں بڑا قابل بیٹھا ہو، بڑا ہوشیار، کوئی ٹیچر بیٹھا ہو، کوئی بڑا ماہر بیٹھا ہو، تو مجھے امام حسین سے لے کے آج تک کے بادشاہوں کے نام گن دے۔ کیوں جی؟ چلو آدھے بادشاہوں کے گن دے، کوئی نام یاد ہے کسی کو؟ اور بولنے تو صحیح، بات ہی سمجھانا چاہتا ہوں نا۔ جن کو بادشاہیاں ملی، خاندان در خاندان، مغلیہ خاندان، بنو عباس، بنو امیہ، خاندان غلامہ، خاندان فلاں، خاندان فلاں، کسی خاندان کے ایک خاندان کے سارے بادشاہوں کے نام گن دے۔ کیوں جی؟ دنیا نے بھلا دیا، ختم ہو گئے، بادشاہتیں بھی ختم ہو گئی، نام بھی، نام زندہ ہے تو امام حسین کا زندہ ہے۔ سبحان سکہ رواں ہے آج بھی نام حسین کا، ہے کہ نہیں؟ عراق میں آج کربلا معلیٰ میں، پورے عراق میں، شام میں، مصر میں، اردن میں، لبنان میں، بحرین میں، پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، جدھر دیکھو، اور ہم تو یہاں ہی دیکھ سکتے ہیں نا، برطانیہ، امریکہ، دنیا جہان کے ملک، جدھر دیکھو آج امام عالی مقام کا ذکر۔ کربلا معلیٰ میں بھی آج ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے، اور عرش معلیٰ پہ بھی ہو رہا ہے۔ سکہ رواں ہے آج بھی نام حسین کا، ہے آج بھی دلوں حسین کی، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ کیوں جی؟ آج ان پہ جو ظلم ہوا، ان کی مظلومیت بیان ہو رہی ہے چاروں طرف، لیکن نام تو انہی کا گونج رہا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی اور ان کے سارے خاندان کے بچوں کی شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں بڑا غور کیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور غوث پاک کی منقبت لکھتے ہوئے امام احمد رضا نے لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، غوث پاک پہ تو سایہ ہے، تو غوث پاک کا ذکر ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔ تو جن کی شان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیا ہے، اور جن کی شان میں آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چاروں طرف آج آپ دیکھ لیں۔ 10 محرم شریف ہے، دنیا کائنات، زمینوں آسمانوں میں کوئی مجھ سے اگر کہے مولانا صاحب یہ تو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، نجف اشرف میں ہو رہا ہے، بغداد شریف میں ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ عرش معلیٰ پہ بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی سوال تو کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی سوال کرنے والا اگر سوال کر دے تو وہ کہہ تو سکتا ہے کہ یہ عرش معلیٰ والی کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ہے۔
رب نے وعدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، فرمایا تم مدینہ سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کربلا تک، اور کربلا میں اپنے خون سے میرا نام لکھو گے، میرا ذکر کرو گے، میں عرش معلیٰ پہ فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، پڑھ لیں آپ بھی پڑھ لیں، اے آج بھی دلوں پہ سکہ رواں ہے، آج بھی نام حسین کا سکہ رواں ہے، آج بھی نام حسین کا ہے، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے، آج بھی دلوں پہ حکومت۔ یہاں ہم نے بادشاہ دیکھے 4 دن ان کے بینر لگتے اور پھر غائب ہو جاتے، کیوں جی؟ میں ان دنوں تو کہیں مہینہ ہو گیا گیا ہی نہیں، لیکن صرف صفحہ گیا یا ڈاکٹروں کے پاس یا صفحہ 3-4 دفعہ، تو صفحہ جانا ہوتا تھا، سارے رستے میں حمزے کے بینر لگے ہوئے، اور حمزہ کدھر گیا ہے؟ کیوں جی؟ اور دنیا کی بادشاہیاں، دنیا کا مال، دنیا کی حکومتیں یہی ہیں، ہاتھ کا میل ہے میل، اس سے پہلے بزدار تھا کہاں ہے؟ کیوں جی؟ آج پرویز الہی عقل یہ بھی اسی طرح غائب ہو جائے۔ اصل دلوں پہ حکمرانی امام حسین، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں میسج ہے، اس میں پیغام ہے۔ جن عہدوں کے پیچھے، جن کرسیوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ سب کے، ہمارے ماں باپ اولاد ان پہ قربان۔ کربلائے معلیٰ میں ان کے پاس کون سی کرسی تھی؟ سنا آپ نے بھی، ہم نے بھی سنا، 12 دفعہ بیان کیا۔ نہ کھانے کا کوئی سامان تھا، نہ پینے کا پانی تھا، نہ کوئی سواریاں تھیں، نہ کوئی لڑنے کا سامان تھا، کہ لڑے بڑی بے جگری کے ساتھ۔ ایک ایک شہزادے نے شجاعت کی وہ داستان رقم کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بے جگری کے ساتھ، بھوکے پیاسے۔ آج کسی بادشاہ کا ایسا نام ہے جیسا امام حسین کا؟ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ 10 سال حکومت کر لے گا، کوئی شاہی خاندان ہوا تو 30 سال کر لے گا، 40 سال کر لے گا، 100 سال کر لے گا۔ ان سعودی بادشاہوں سے پہلے اس خاندان کو اب تقریباً 100 سال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہاں ترکوں کی حکومت تھی۔ ترکوں سے پہلے کس کی تھی؟ کسی کو پتہ ہے تو بتائیں مجھے۔ کیوں جی؟ حجاز مقدس میں، سعودی عرب میں ترک، عراق، مصر، شام وغیرہ، ان سے پہلے ترک تھے۔ ترکوں سے پہلے کون تھا؟ کوئی تھا نا؟ تو آج تیسری چوتھی نسل کو بھی نام یاد؟ بات سمجھ آ رہی؟ بات یہ سمجھا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، ذہن دل و دماغ پہ نقش کر لیں۔ اور 2 3 4 نسلیں پہلے والے بادشاہ کون تھے ہمیں یاد نہیں، امام حسین ہمیں یاد ہیں۔ امام حسین قیامت تک یاد رہیں گے۔
یہ ہے پیغام کربلا۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ جنہوں نے نانا جان کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے زندگیاں قربان کی ہیں، سارا کچھ ہی۔ کل میں بات کرتے کرتے رہ گیا، یہاں آج جسے ہم تھے پنڈ کہتے تھے، ایک محلہ، ایک گاؤں، یہاں آج بھائیوں میں جب بٹوارا ہو جائے، تقسیم ہو جائے جائیداد، تو پھر کوئی دوسرے کو ایک آدھا مرلہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار دے دو، چھوڑو، کیا کرنا ہو؟ کہتا ہے حضرت صاحب زمین بڑی قیمتی ہو گئی، اب مرلہ لاکھوں روپے کا ہے، ایک مرلہ بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں دیکھتا اور سنتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، آپ بزنس مین لوگ ہیں، کاروباری ہیں۔ لبرٹی میں بہت مہنگی ہے جی دکان، بڑی بڑی مارکیٹوں میں اور زیادہ مہنگی ہے، فلاں علاقہ اور مہنگا ہے، فلاں علاقہ اور مہنگا ہے۔ لندن چلے جائیں جی، نیو یارک چلے جائیں، نیو یارک میں سے بھی فلاں علاقہ بہت مہنگا ہے، فلاں علاقہ بہت مہنگا ہے۔ تو میں ایک سوال آپ سے کرتا، اہل ایمان سے سوال کرتا ہوں کہ ساری روئے زمین پہ مدینہ منورہ جیسی قیمتی زمین کو ہے؟ اب میرے پاس یہاں صفا والی زمین، میں بات سنانے لگا، صفا والی زمین تقریباً 5 ایکڑ ہے، تو میری 5 ہی لے لو، مجھے مدینہ شریف میں 5 انچی دے دو کوئی، کیوں جی؟ مدینہ پاک کی سرزمین جیسی کائنات میں کوئی قیمتی زمین ہے؟ بولو تو صحیح، اچھی آواز میں، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ پاک سرزمین ہے جو ساری کائنات کے بنانے والے کو سب سے زیادہ پسند آئی۔ ایک یہ کہہ لوں یا یہ کہہ لوں کہ بنانے والے نے بنائی ہی ایسی کہ اس کا مثل ہی کوئی نہیں۔ مدینہ پاک کا شہر بنانے والے نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثل اس نے بنائی نہیں۔ اس جگہ جیسی قیمتی زمین کوئی ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام کا گھر مدینہ منورہ میں تھا، ایک گھر نہیں، سارے گھر ہی ان کے وہاں تھے۔ امام حسن، امام حسین، ان کے سارے چچا، ان کے سارے عزیز، سارے رشتہ دار، سب کے گھر وہاں تھے۔ اور ویسے امام علی مقام جب وہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ امام تھے، آپ کے منبر پہ خطیب تھے، اور آپ کے سجادے پہ سجادہ نشین تھے، تو سارا مدینہ یعنی ساری کائنات انہیں کی تھی۔ مدینہ منورہ کے مالک، مدینہ منورہ کو جن کے قدموں کے طفیل اللہ نے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں، وہ اس کا ساری کائنات میں سب سے قیمتی گھر چھوڑ کے کربلا چلے گا۔ مدینہ منورہ میں اپنا سجادہ، عظیم الشان عالی شان مسجد جس کی مثل کوئی مسجد بھی نہیں ہو سکتی، آخری نبی کی آخری مسجد، خاتم النبیین کی مسجد شریف، مسجد نبوی پاک، اور اس مسجد کا خطیب، اس مسجد کا امام، سبحان اللہ، کربلا جاتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کی، اتنی بڑی گدی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا بڑا مصلی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا عظیم، اتنا قیمتی شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب کچھ قربان کر دیا، کربلا کی ریت پہ جا کے ہر شے لٹا دی اللہ کی بات۔ تو رب کریم نے ان کا کچھ ختم ہونے دیا؟ یزید نے تو ساری اولاد بھی اپنی طرف سے قتل کر دی تھی، اس نے تو کوشش کی خاندان کا نام ہی مٹا دو، کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے، کل مجھے چیلنج نہ کر سکے،
قربان جائیں۔ امام علی مقام نے پرواہ نہیں کی۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ نام اسی خاندان کا رہے گا، وعدہ ہے کس کا؟ خالق کائنات کا۔ وعدہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلی آیت آخری آیت، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب تجھے کثرت عطا فرمائی، یہ کربلا میں سارے کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہنا۔ فرمایا یہ سارے قربان ہو جائیں گے، ختم نام انہی کا رہے گا، ختم ان کا دشمن ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر۔ اور تیرا دشمن ہے محبوب، جو تیرا دشمن ہے، جو امام حسین کا دشمن ہے، حضور کا دشمن ہے، فرمایا جو تیرا دشمن ہے اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ محبت سے مل کے ذرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ یہ ہے فلسفہ کربلا۔ جلنے والے جل گئے، جل جل کے خاک ہو گئے، نام حسین آج بھی زندہ ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی رضی اللہ۔ ان کا خاندان بھی قربان ہوا، حضور نے خود بھی زندگی قربان کی ساری، مصائب، مشکلات، تکلیفیں، دشمنیاں، جنگیں، آنکھوں کے سامنے لاڈلے شہید، جسم کے ٹکڑے سید الشہداء امیر حمزہ، لیکن دین کا جھنڈا اونچا رکھا ہے۔ یہی پیغام دیا ہے، یہی کربلا کا پیغام، یہی بدر کا پیغام، یہی احد کا پیغام، یہی کربلا کا پیغام ہے، اور کربلا سے قیامت تک امت کو یہی پیغام ہے۔ اگر دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو زندہ بھی رہیں گے، نام بھی تمہارا زندہ رہے گا۔ دشمن نہ پہلے مقابلہ کر سکا، آج بھی دشمن للکار تو رہا ہمیں۔ دشمن نے یہاں بڑے ہتھ کنڈے، بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے ناپاک منصوبے بنا رکھے۔ فلسطین ختم کرنا ہے، بیت المقدس نام و نشان مٹانا ہے، کشمیر کو بھارت میں ضم کرنا ہے، پاکستان کا نام و نشان مٹانا ہے، اور پاکستان نشانہ نہیں، اصل نشانہ اسلام ہے، اسلام کو مٹانا ہے۔ تو کیا یزید نے اسلام کو مٹا لیا تھا؟ یزید کے باقی بعد میں آنے والے جو پیروکار تھے، یزید کے بعد اس کا ایک بیٹا تخت نشین ہوا، 2-3 مہینے بعد اس نے حکومت کو ٹھڈا مارا اور وہ گیا۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی سلطنت چھوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے باپ نے بادشاہ بن کے کیا لیا ہے، لعنت کمائی ہے، میں اس لعنت کو گلے سے اتارتا ہوں۔ یہ ہے جس کو سمجھ آ جائے بات کی کہ یہ دنیا ایک تماشا ہے، ہاتھوں کی میل ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ چند دن پہلے حمزے کے پاس تھی، آج پرویز الہی کے پاس ہے۔ حمزے کا میں پورا نام جان کے نہیں بول رہا، کوئی ہو سکتا اس سے محبت کرنے والا بھی ہو، اور حمزے کا پورا نام جو عمران خان بولتا ہے وہ میں نہیں بولتا چلا۔ تو یہ چند دن کا سودا، صرف چند دن کا، جو آ جاتا ہے اس کے بینر، وہ بینر بھائی جھنڈا ہمارے بزرگ، ہمارے قائد نے تو ہمیں جھنڈا ایک ہی دیا تھا،
اور فرمایا یہ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑ دو، جھنڈا ایک ہی صرف، اور وہ جھنڈا کملی والے کا، اونچی کیا دیں، کملی والے کا نظام، اللہ ہی اللہ، حضور کا جھنڈا جس پہ گنبد خضرا شریف ہے۔ فرمایا کرتے تھے اگر گھر جھنڈا لگانا ہے 14 اگست والے دن، ایک پاکستان کا لگاؤ، ایک گنبد خضرا والا جھنڈا لگاؤ۔ گنبد خضرا والا جھنڈا لگا ہوگا تو مدینہ کی ہوائیں آئیں گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر سے نحوستیں بھاگ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما لے۔